الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے، اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو اس زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں، تکلیف دہ حالات، بیماریاں، مشکلات، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر شخص مومن ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اسلام کو صحیح طور پر مانتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح کی مشکلات آتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، تو وہ تکفیر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے ان کو کفارہ بنا دیتا ہے، اور جو بھی تکلیف آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اس کے نتیجے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو کفر اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو مصیبت ہوتی ہے وہ ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے، چھوٹا عذاب بھی ہوتا ہے، بڑا عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہ مصیبت جو کورونا وائرس کے نام سے آج دنیا میں پھیلی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ عذاب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں مبتلا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ان کے لیے کفارہ سیئات ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ لیکن صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوں گے لیکن عاصی و گنہگار ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، جو زیادتی کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ عذاب ہو سکتا ہے، اور یہ عذاب انہیں متنبہ کرنے کے لیے ہوگا کہ وہ اگر حق کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان پر سے عذاب ٹالا جا سکتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر یہاں بھی عذاب ہوگا اور وہاں بھی عذاب ہوگا۔ بہرحال جس طرح سے یہ مرض شروع ہوا ہے وہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ انبیاء کرام جب بھی دنیا میں رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو عذاب سے ڈرایا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی ہے تو اس کو عذاب قرار دیا ہے۔ یہی قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے۔ آج بھی انبیاء ہوتے تو یہی کہتے کہ یہ عذاب الہی ہے، اور لوگوں سے کہتے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، ساتھ ہی ساتھ جو بھی بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اس کا علاج بھی کریں۔ تو دونوں کام کرنے ہیں اس دنیا اسباب میں۔ اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو معنوی اسباب ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ ان چیزوں کے مخاطب ہمارے ادارے ہیں، ہماری تعلیم گاہیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، کہ ان میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت استغفار کی اور انابت کی ہونی چاہیے، اور اصلاح کی ہونی چاہیے، اور اصلاح صرف انفرادی نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح کی اجتماعی اصلاح کا انتظام ہونا چاہیے۔ جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اللہ کے نزدیک جو چیزیں پسند نہیں ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج صورتحال سے لوگ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے ادارے اور تعلیم گاہیں ہیں جن کے بارے میں جو ان کے ذمہ دار ہیں کھلے طور پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر سے چندوں کے لیے جاتے ہیں، ان کے یہاں 50 لڑکے ہوتے ہیں تو 500 بتاتے ہیں، ان کے یہاں اگر 5 استاد ہوتے ہیں تو ان کو 15 اور 20 بتاتے ہیں۔ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بول کر چندہ جمع کرتے ہیں، اور اس چندے سے پھر کاروبار چلاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آتے ہیں اور اس میں سے اپنا 50% رکھ لیتے ہیں، 25% رکھ لیتے ہیں، 75% رکھ لیتے ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ظاہر ہے کہ عذاب الہی کو دعوت دینے والے ہیں، یہ اپنے کو بھی تباہ کریں گے، اپنے ادارے کو تباہ کریں گے، نسلوں کو تباہ کریں گے، نظام کو تباہ کریں گے۔ یہ مجرم اور خطا کار ہیں۔ ان کے چہروں کا منظر دوسرا ہے، لیکن ان کے دل سیاہ ہیں۔ جو قرآن پاک میں سورۃ المنافقون میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ دیکھو گے تو بڑے اچھے لگیں گے، بڑے عمدہ لباس، ایسا لگے گا شیخ المشائخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، حضرت ہیں، پیر مغاں ہیں۔ ان کو دیکھ کر آدمی متاثر ہوگا ان کی مذہبی حیثیت سے، لیکن ان کے دل سیاہ ہوں گے، ان
کے دماغ بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کا وہ حرام مال کھاتے ہوں گے. تو ایک تو اس حقیقت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر خود سے فیصلے لیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کا حال یہ ہے کہ حکومت آرڈر دے دے تو بالکل تابع فرما بردار اور غلام کی طرح بات مان لیتے ہیں، لیکن خود سے فیصلہ نہیں کرتے. حکومت نے کہا چھٹی کرو، جب مسئلہ CAA پر ہنگاموں کا چلا سب نے چھٹی کر دی. حکومت نے اب کہا کورونا وائرس کی وجہ سے چھٹی کرو، سب نے چھٹی کر دی. بہت اچھا ہے، یہ تابع داری ہونی چاہیے. اللہ کی ہو یا نہ ہو، رسول کی ہو یا نہ ہو، حکومت کی ضرور ہو، کیونکہ جن لوگوں نے سیاسی خدا بنا رکھے ہیں اور عدالتی خدا بنا رکھے ہیں ان کو یہی کرنا ہے، کبھی عدالت کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کبھی سیاست کے سامنے سجدہ کرنا ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ حفاظتی تدابیر کا ہے. جو اسباب اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ان کا استعمال کرنے کا حکم ہے. تداووا یا عباد اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دوا دارو کرو، استعمال کرو دواؤں کا. فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء او دواء، اللہ نے جو بھی بیماری رکھی ہے اس کی دوا بھی رکھی ہے، تو دوا تلاش کرو، اس کی فکر کرو. یہ کام ایسا ہے کہ جس میں ہر اس شخص کو شریک ہونا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے طبی معلومات دی ہوں، جو طبی دنیا سے وابستہ ہو، کہ وہ غور و فکر کر کے ہر بیماری کا علاج تلاش کرے. میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو یہ مشورہ دیا تھا جس وقت بخار پھیلا ہوا تھا اور ندوے میں 500 سے 1000 تک طلبہ بیمار تھے کہ امتحان کو مؤخر کر دیا جائے، امتحان تھوپا نہیں جائے. امتحان یہ ہمارا اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ ہماری تجویزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھیں اور اپنی چیزیں مسلط نہ کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ 2 طلبہ بیماری کی سختی کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کی تقدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا ایک جنگ کے موقع پر کہ ایک شخص زخمی ہو گیا، اس کے سر پر زخم آیا، خون نکل آیا، اس نے چند صحابہ سے پوچھا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ غسل تو کرنا پڑے گا، پانی موجود ہے، پانی نہ ہو تب تیمم کی اجازت ہوتی ہے. اس اللہ کے بندے نے غسل کیا اور پانی زخم میں داخل ہو گیا اور جس سے سیپٹک کی بیماری ہوئی اور وہ شخص انتقال کر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ قتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے مارا ہے. یہ لوگ جو مفتی بنے تھے، جو مشورے دے رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ پانی تو ہے، ان بیچاروں کو یہی مسئلہ معلوم تھا، انہوں نے یہ مسئلہ بتا دیا. تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ بھئی ان کا علم کم تھا اور یہ تقدیر کا فیصلہ تھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا، ہر حدیث پڑھنے والا جانتا ہے. فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے قتل کیا ہے، اللہ ان کو مارے. اور پھر فرمایا کہ اللہ سألو، کیوں نہیں پوچھا انہوں نے؟ فإنما شفاء العی السؤال، جس کو نہیں معلوم ہے اس کو پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے. تو درخواست میں نے کی تھی کہ بھائی یہ طلبہ بہت بیمار ہیں، ان کو امتحان میں جھونکنا صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو امتحان میں جھونک دیا گیا. 2 طالب علم بیماری کی حالت میں انتقال کر گئے. تو ظاہر ہے کہ نبی کی اس حدیث کی روشنی میں وہ حضرات ظلم کرنے والے تھے، قتل کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح موقف اختیار نہیں کیا اور غلط طریقے پر امتحانات مسلط کیے. ابھی پھر چونکہ اس وقت چھٹی کا بھی اعلان ہے اور سرکار کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ امتحانات بھی نہ لیے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بھیڑ بیٹھے گی اور کس کو بیماری کا اثر ہو گیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھیڑ جمع نہ ہو. یہاں تک کہ اب تو عالم عربی میں مسجدیں بھی بند کی جا رہی ہیں، جمعے کی نماز بھی روکی جا رہی ہے اور حرم شریف میں مطاف بند کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ تو بگڑے ہوئے حکام ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں. لیکن فقہی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اور احتیاط کی تدابیر اختیار کرتے ہوئے میں ندوے میں خاص طور پر تمام مدارس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے امتحانات کو مؤخر کر دیجئے، طلبہ کو گھر جانے دیجئے تاکہ وہ جانے اور گھر والے ذمہ داری سنبھالیں اور ان کی دیکھ ریکھ کریں. ورنہ خدا نخواستہ اگر کوئی کورونا کا شکار ہو گیا تو ذمہ داری ادارے پر ہوگی، اس کے انتظامیہ پر ہوگی. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں لوگوں سے بھی اور وہاں کے حضرات سے بھی کہ ناظم صاحب اور محترم صاحب وغیرہ ذمہ دار حضرات سے لوگ زیادہ مسافے نہ کریں، احتیاط اس میں کی جائے، سینیٹائزیشن کیا جائے.
اور جو حفاظتی تدابیر ہے وہ اختیار کی جائیں، لہذا اس میں تساہل اختیار نہ کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ جو شورا ہونے والی ہے اسے بھی روک دیا جائے، اس کو بھی ابھی منسوخ کر دیا جائے، پھر کبھی شورا کر لیجئے گا۔ اپنی تجاویز سب اپنی پٹاری میں بند کر کے رکھیے، اور فکر اس کی کیجئے کہ لوگ صحت مند رہیں، اور صحت ان کی دماغی بھی رہے اور نفسیاتی بھی رہے اور جسمانی بھی رہے۔ جو اس وقت کی صورتحال خاص طور پر ہمارے ندوے میں ہے کہ طلبہ کو نفسیاتی بیمار کر دیا گیا، ذہنی بیمار کر دیا گیا، پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی، 6 مہینے سے پڑھائی بند ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے کورس پورا کورس نہیں ہے، وہ ایک سرسری عمل کیا گیا ہے، اس لیے طلبہ تیار نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ سال پڑھائی کا نہیں رہا ہے، ٹینشن کا رہا ہے، تکلیفوں کا رہا ہے، اس لیے بلا وجہ امتحان مسلط کرنا اور جھوٹ بول کر کاپیوں کو جانچ کر یہ دکھانا کہ اتنے پاس ہو گئے، جو پڑھا نہیں اس کا وہ امتحان کیا دیں گے، اور اگر امتحان اس کا نہیں لیا جائے گا اور صرف 2 صفحے کا 4 صفحے کا لیا جائے گا تو غلط ہوگا، اس لیے امتحان بند کر دیجئے اور سب کو پاس کر دیجئے، کسی کو فیل مت کیجئے، کیونکہ آپ نے پڑھایا ہی نہیں ہے اور کورس ہوا ہی نہیں ہے، 6 مہینے سے چھٹی چل رہی ہے، طلبہ میں سخت انتشار ہے اور رد عمل ہے ان کے دلوں میں جس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے دوسرا رخ دکھاتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل نمائندے ہیں۔ اس لیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ قبل اس کے کہ خدا نخواستہ بیماری پکڑ لے اور ادارے میں داخل ہو جائے، سب کو اپنے اپنے گھر روانہ کیجئے، چھٹی کر دیجئے، اور جہاں کا ماحول اچھا ہو، بہتر ہو، ساری حفاظتی اور طبی تدابیر اختیار کی جا رہی ہوں، ان کو یہ حق ہے کہ وہ انتظام کریں، طلبہ کو اس طرح سے وہاں پر رکھیں کہ ان کی چیکنگ ہوتی رہے، اور وہ اگر امتحان لے سکتے ہیں ان کو لے لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ انتظام ضروری ہے، ہر کمرے میں یہ انتظام کیا جائے، جہاں پر بھی طلبہ جمع ہو وہاں پر بھی دیکھ ریکھ کی جائے، اور اس بات کی فکر کی جائے کہ کوئی بھی ایسا سبب نہ پیدا ہو کہ وہ جرثومہ پھیلنا شروع کر دے، وہ جس شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ کہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا ہے، سائنس فیل ہو گئی، میڈیکل تدابیر فیل ہو گئی ہیں، اللہ کا عذاب ہے، اللہ ایک جرثومے کے ذریعے چاہے تو لاکھوں کو تباہ کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا جلال ہے، جہاں پر انسان اس طرح سے بے بس ہو جاتا ہے، حکومتیں بے بس، فوجیں بے بس، ساری ٹیکنالوجی بے بس، یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس لیے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتے رہیے، اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیجئے، اور اپنا جائزہ لیجئے کیا کیا غلط کر رہے ہیں تعلیم میں اور تربیت میں، اور کون سی